نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک قوم کو بندر اور خنزیر کے شکل میں تبدیل کیا تھا، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ قوم سمندر کے ایک کنارے میں رہا کرتے تھے۔ اس قوم کا کام یہ تھا کہ سمندر میں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور دوسرے شہروں میں ان کو بھیجتے تھے، اور اس قوم کا پورا معاشی نظام مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرنا بند، ہفتے کے دن صرف اور صرف میری عبادت کرو، باقی دنوں جو بھی کام کرنا ہے کرو۔ مگر اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کی نافرمانی کی۔ اس قوم نے ہفتے کے دن بھی شکار کرنا بند نہیں کیا۔ شیطان نے ان لوگوں کے ذہنوں میں مختلف ترکیبیں ڈالی۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں شیطان نے یہ بات ڈالی تھی کہ آپ لوگ سمندر کے کنارے میں ایک گڑھا کھول لو، جب مچھلی اس گڑھے میں آ جائیں گے تو آپ ان مچھلیوں کو نکالو۔ آپ لوگوں نے تو ہفتے کے دن شکار نہیں کیا، مچھلی خود گڑھے کے اندر جمع ہوئے اور آپ لوگوں نے تو صرف مچھلیوں کو نکالا۔ اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں شیطان یہ بات ڈالی تھی کہ آپ لوگ جمعے کے دن جال کو سمندر کے اندر پھینک دو اور ہفتے کے دن آپ لوگ صرف جال کو نکالو۔ آپ لوگوں نے تو کوئی شکار نہیں کیا، جال تو آپ لوگوں نے جمعے کے دن ڈالا تھا، ہفتے کے دن آپ لوگوں نے صرف جال کو نکالا ہے، اس میں آپ لوگوں کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ وقت کے علماء اور نیک لوگوں نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ جب وہ لوگ اپنے کام سے باز نہیں آئے تو ان نیک لوگوں نے بستی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بستی کے بیچوں بیچ ایک بڑی سی دیوار کھڑی کر دی۔ ایک طرف وہ نیک لوگ رہا کرتے تھے اور دوسری طرف وہ نافرمان لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے وہ لوگ رہا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نیک لوگ جب صبح کے وقت اٹھے تو بستی کے دوسری جانب بالکل خاموشی تھا۔ وہ نیک لوگ دوڑتا ہوا گئے بستی کے دوسری جانب۔ جب ادھر جا کے دیکھا تو وہ سارے کے سارے قوم بندر اور خنزیر کے شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ لوگ بندر اور خنزیر کے شکل میں مسخر ہونے کے بعد 3 دن کے بعد وہ سارے کے سارے مردار ہو گئے تھے۔ ناظرین، گناہ تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور خنزیر کے شکل میں تبدیل کیوں کیا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ناظرین، اس قوم کے اندر 2 قسم کی برائیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، اور دوسرا کام یہ تھا ان کا کہ وہ گناہ کرنے کے باوجود انہیں اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وقت کے علماء اور نیک لوگ ان کو سمجھانے کے باوجود بھی انہیں اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور خنزیر کے شکل میں تبدیل کیا تھا۔ ناظرین، آج کل یہ بیماری ہمارے اندر بھی ہے۔ آج کل ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمارے اندر اپنے اس گناہ کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ سب سے بڑی بیماری ہے کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے اپنے گناہ کا احساس ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ گناہ کا احساس پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، ہم تو آج کل یہ کرتے ہیں کہ ایک گناہ ہونے کے بعد، ایک خطا ہونے کے بعد اپنے اس گناہ کو دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا۔ حالانکہ ہمیں کرنا تو یہ چاہیے کہ ایک خطا ہونے کے بعد، ایک گناہ ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی نامے کے الفاظ تک نازل کیا ہے، معافی مانگنے کا طریقہ نازل کیا ہے ہم پر، تو کیا وہ رب ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ ایک باپ جب اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا تم فلاں باتوں سے مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، کیا وہ باپ اپنے بیٹے کو جھوٹ بولتا ہے؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو اگر معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے بہانہ ڈھونڈتا ہے، اور بہترین خطا کار بھی وہ ہے جو خطا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو ناظرین، سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم سے خطا ہی نہ ہو، ہمیں گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ انسان کمزور ہے، اگر کوئی خطا، کوئی لغزش ہم سے صادر ہوا ہو تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئیں گے اور اپنے رب کو راضی کریں گے۔ ناظرین، جو بھی بات کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔